ان کو ان کی شجاعت کو سلام ہے، ان کے لیے بھی میرے دروازے کھلیں۔ پھر آزاد کشمیر کا بچہ تمام سٹیک ہولڈرز، ان کے لیے دروازے کھلیں۔ پھر وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی، ہم سیکھیں گے آپ سے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی سوچ اپنائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس کاز کا حصہ ہیں اور اس کے ہر فیصلے میں آپ برابر شریک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے پہلے ڈسکنیکٹ تھا، اور اس ڈسکنیکٹ کو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فخر امام صاحب میرے بزرگ ہیں، باقی وہ سٹالورٹس جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، میرا اور ان کا کوئی کمپیریزن اور مقابلہ نہیں، لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، یا 72-73 سال سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، میرے خیال میں اب وقت آ گیا انشاءاللہ جس کا ثمر اب ہمیں ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں آج جلدی چاہے وہ ڈومیسائل ایکٹ ہے، چاہے وہ سٹیزن ایکٹ ہے، چاہے وہ 35A اور 370، وہ ڈیموگرافک چینجز، وہ نیتن یاہو کے اپروچ کو مودی جس طرح لے کے جا رہا ہے، یہ ایک سائیڈ پہ رکھتا ہوں اس کو۔ دوسری طرف اللہ نے ہر مذہب اور ہر ملک کے باسیوں اور تمام انسانیت کے لیے کچھ قوانین رکھے ہیں، یعنی آج پوری دنیا کے لیے جتنے مذاہب ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آسمانی کتابیں، پھر آسمانی صحیفے، پھر ہم جب سکھ برادری کی بات کرتے ہیں تو گرنتھ، ہندو برادری کی بات کرتے ہیں تو ویدا، مسلمان کے لیے قرآن مجید، مسیح بھائیوں کے لیے انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اسی طرح توریت، زبور، ہر مذہب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا، اور جس کو فالو کر کے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی کمٹمنٹ کا وہ مذاہب اظہار کرتی ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس چارٹر، اسی طرح تمام ممالک کے کانسٹیٹیوشنز، ریٹن اور ان ریٹن، یہ تب ایک چیز پر متفق ہیں، وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کی تذلیل کی نفی کا نام ہے تمام مذاہب، UN کا ہیومن رائٹس کا چارٹر، اور دنیا کے تمام ممالک کے جو بھی قوانین ہیں۔ آج میں ذرا یاد دلانا چاہوں گا ان قوتوں کو جو شاید ماضی کو بھول چکے ہیں، کیا وجہ تھی کہ پوپ اور کنگ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی اور اس کا خمیازہ یورپ میں ایسے سامنے آیا کہ خون کی ندیاں بہائی گئیں؟ وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جب اقتدار کے نام پہ یہ سب قوتیں، مونارکی ہو یا چرچ ہو یا وہ تمام قوتیں جو اپنی ذاتی مفادات رکھتی تھیں، کیا پھر پہلی جنگ عظیم دنیا بھول گئی؟ پھر لیگ آف نیشن بنی۔ لیگ آف نیشن کیوں بنی تھی؟ لیگ آف نیشن اس لیے بنی تھی کہ اس سے پہلے نیشن سٹیٹ سسٹم میں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اگلوں کو کچلتا ہوا اقتدار کی خاطر، نئے علاقوں کی خاطر، ان کے وسائل کی خاطر لوگوں کو اور انسانوں کو کاٹتے اور ان کی تذلیل کرتے، جیسے بغداد میں ہلاکو نے کیا تھا۔ آج دنیا یہ کیوں بھول رہی ہے کہ ہم نے مہذب بننا تھا؟ آج دنیا 17 نکاتی ایجنڈے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اور تو چھوڑیں، ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کو ویلیو کرو،
لیکن دوسری طرف ہم تاریخ بھولنے والی وہ ایک بدقسمتی سے وہ قوتیں جو اس دنیا پر مختلف طریقے سے ان کا اثر ہے یا ان کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، تو لیگ آف نیشن اس لیے ناکام ہوا کہ جرمنی سے انہوں نے بہت سارے علاقے لیے اور جرمنی کو اپاہج کرنے کی کوشش کی. پھر جب چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو جرمنی نے سب سے پہلے کام کیا شروع کیا؟ طاقت بڑھانی، چاہے وہ سمندری طاقت، چاہے وہ کنونشنل ویپنز ہوں. ہر لیول پر جرمنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہ میں اپنی عزت اور اپنا وہ جو ماضی ہے اس کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جرمن قوم نے پھر کیا کیا؟ چیک ریپبلک، پولینڈ، اور میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. پھر دوسری جنگ عظیم پوری دنیا کے سامنے، اس کے کیا نتائج آئے؟ 1945 میں اقوام متحدہ کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ سب کو عزت دینی ہے. جنگوں سے بہت سیکھ لیا اور آگے جا کے ملکوں کو مساوی نظر سے دیکھا جائے گا، ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا اور دنیا کو مہذب طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا. اقوام متحدہ کے اندر پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل ممبر بنے، نان پرماننٹ بنے، مختلف ہیومن رائٹس کو جنیوا میں الگ کیس کے لیے الگ سوچ اور فکر اور ہر ملک کی نمائندگی ہو اور ہر ریجن کی نمائندگی ہو. ممالک 195 تک پہنچ گئے، لیکن دنیا بھول گئی کہ آج کی اس دنیا میں جہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 نکاتی ایجنڈا کے لیے آپ محنت کریں، آج مجھے تو یہ کہا جاتا ہے فیٹف پہ، فائنینشیل ٹاسک فورس پہ، کہ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، وہ تمام تنظیمیں جو کہ کسی حوالے سے ملکوں کو یا معاشروں کو خطرہ بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف آپ نے تمام اداروں اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے. آج دنیا تو مجھے بتا رہی ہے کہ انٹرنیشنل بینکنگ میں اوور آل نئے قوانین لائے جائیں تاکہ دنیا میں وہ لوگ، وہ قوتیں جو انسانیت کے امن کے لیے خطرہ ہیں، ان کا راستہ روکا جائے. لیکن حیرانگی اور پریشانی کا عالم ہے کہ 327 کم و بیش دن سے کشمیر لاک ڈاؤن ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 24 دن کوارنٹائن میں گزارے ہیں. وہ 24 دن اور 24 راتیں جس اضطراب سے میں گزرا ہوں، میں حیران ہوں ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، جوانوں کو اور اس ایک ایسی سوچ رکھنے والے، غیرت مند، شجاعت اور عظمت والے جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، کہ بلا خوف اور بلا جھجک وہ نہ صرف کووڈ کا بلکہ 9 لاکھ کشمیریوں کے ہر ظلم کا، ان کے قوانین کا، ان کے انسانیت سوز مظالم، شاید چنگیز اور ہلاکو کو بھول جائیں لوگ جو وہاں پہ نہتے معصوم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دنیا خاموش ہے. اور خاموش اگر اس لیے ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور قوموں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرا کاروبار اور میرے جو ٹریڈ، جو اوور آل جو انٹرسٹ ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کی، اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر لیں تو 50% آبادی دنیا کی اس خطے میں رہتی ہے. اس خطے کے اندر 4 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. ایک ہے ہندوستان، ایک چین، ایک پاکستان اور پھر روس. اگر خدا نہ خواستہ آج دنیا جو سوئی ہوئی ہے اور وہ ماضی کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہر الہامی صحیفے میں اور آسمانی کتاب میں اور ماضی جو آج ڈفرنٹ یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، ہارورڈ، آکسفورڈ، ایٹن، وہ تمام ٹاپ ناچ یونیورسٹیز، وہاں کے ہسٹری کے وہ پروفیسرز، وہ ہسٹورینز کیا کہتے ہیں کہ ماضی سے سیکھو. جیسے قرآن میں قوموں کے بارے میں کہا گیا، آج جو وہ بھول گئے ہیں تو ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی انسانیت نہیں بھولی، اس کے ایفیکٹس آج بھی ہیں پوری دنیا پہ. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ فاشسٹ مودی جو
इंडियन सुप्रीम कोर्ट को, यूएन रेजोल्यूशंस को, वो तमाम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को, इंसानियत को और तमाम दुनिया को रिजेक्ट करके उनको ये मैसेज दे रहा है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई वक़्त नहीं, मैं अपने डिसीजंस लूंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और अगर दुनिया उसको खामोश बन के सुनती रहे तो फिर मेरा मैसेज उनके लिए है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, जैसे वो इंडियन मूवीज की तरह बार बार मुख्तलिफ अप्रोचेस और तरीके अपनाते हैं और कभी कहते हैं कि जी मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, तो दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए। एंड लेट मी एश्योर यू, चाहे वो कोई भी फोरम है, कश्मीर कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये किसी एक पार्टी की कमेटी नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसके तमाम मेंबरान, वी विल बिकम इंशाल्लाह फोर्स टू रेकन विद। वी विल नॉक एट द डोर of every stakeholder across the globe. We will make the whole world realize कि कश्मीर में जो इंसानियत 80 लाख के करीब, जो निहत्ते मासूम, जिनकी इज्जत और असमतों को उछाला गया, जिनके हकूक पामाल किए गए, आज कैसे खामोश रहा जा सकता है? हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है। आज वो यूनिवर्सिटीज जो दुनिया को बताती है कि आप दुनिया में अमन के लिए ये इनिशिएटिव्स लें, आज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की बातें होती हैं, आज दुनिया को हमें बताया जाता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में ये करो। उनके लिए मैसेज है कि आप क्यों खामोश हैं? उनके एकेडेमिया को, उन यूनिवर्सिटीज में हमने सेमिनार्स कराने हैं, वहां पे जाके हम कश्मीर के कमेटी के मेंबर्स, आपके की स्टेक होल्डर्स, वो पार्लियामेंटेरियंस जो कश्मीरी निजात यूरोपियन यूनियन में, दुनिया के प्रॉस्परस वर्ल्ड के उन पार्लियामेंटेरियन को एंगेज करेंगे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को एंगेज करेंगे, हम पोप के पास भी जाएंगे, हम हर मजहब और सोच के रखने वालों के पास जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग टू देम इंशाल्लाह। और तो छोड़ें, हिंदुस्तान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ मुसलमानों के अलावा उन तमाम मजहब और तमाम हिंदू और जिस मजहब के रहने वाले हैं उनके पास भी जाएंगे और हम यूरोप और अमेरिका को भी ये बताएंगे कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो कि मुख्तलिफ शक्लों में हैं, जब आप आज अगर आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, तो कल आपका फ्यूचर तो सिक्योर रह ही नहीं सकता। दुनिया किस तरफ चली जाएगी, ये खामोशी बहुत बड़े तूफान का खमियाजा बक देगी, खुदा न खास्ता। आज मैं ये आपको यकीन दहानी कराऊं कि मैं ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम में गया, उससे पहले 6 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में गया, उर्दगान साहब भी थे तुर्की में, उस वक्त मैं इंटीरियर में था। मैं आज पाकिस्तानी कौम और दुनिया की स्टेक होल्डर्स को बताना चाहता हूं कि 7.25 करोड़ मुहाजिरीन है पूरी दुनिया में। 7.25 करोड़ मुहाजिरीन में सीरियन मुहाजिरीन जो कि तकरीबन 40 लाख के करीब हैं सिर्फ तुर्की में, पाकिस्तान में 30 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं। वो कौमें जो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करती थी कि हम इतनी एड देंगे, इतनी एड देंगे, तो उर्दगान साहब ने खड़े होकर कहा कि कमिटमेंट बहुत हुई, कमिटमेंट फुलफिल नहीं किए गए। आज यूएनएचसीआर प्रॉस्परस वर्ल्ड से रिक्वेस्ट करती है। अभी कोविड में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि अफगान रेफ्यूजीज का कौन पूछेगा? एक तरफ तो 7.25 करोड़ मुहाजिरीन अपने एक कश्ती किसी यूरोपियन मुल्क के बाहर खड़ी हो, उनके पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल जाते हैं। सलाम है उन कौमों को जो रेफ्यूजीज को होस्ट कर रहे हैं, उनके दरवाजे खोले हैं। तो 7.25 करोड़ मुहाजिरीन दुनिया से नहीं संभाले जा रहे, उस पर सवालिया निशान है। अब आ जाए ऊपर से स्टेटलेस, वो तब 1 करोड़ 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख वो लोग हैं, इंसान हैं, मुख्तलिफ मजहब और सोच और रखने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, स्टेटलेस हैं, उनके पास कोई शरीयत नहीं, उनका कोई वाली वारिस नहीं। और ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम में 40 इयर्स ऑफ होस्टिंग, जिसमें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे, उससे पहले जब हम गए तो उसमें ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम में एक मुसलमान लड़की को जो दर बदर फिरती रही, ब्राजील ने पनाह दी और उसका पूरी दुनिया में चर्चा किया गया। मकसद ये है कि ये कैसी पॉलिसीज हैं कि आज हिंदुस्तान
ایک دنیا کے امن سے کھیلنے کے لیے کھلے عام دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جو اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا، ان کے وسائل بھی ہیں، وہ اپنی معاشی پرائرٹیز اور انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے آگے بات کرنے سے کترا رہے ہیں۔ تو آج ایک اور پہلو جو میں سب کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں جی، اصل چیز ہے انسانیت، جس کے دل میں درد نہیں، کیونکہ دلوں میں رب بستا ہے، جس کے دل میں درد نہیں وہ انسان نہیں۔ آج میرا سوال ہے ان لوگوں کو اور ان لوگوں سے، اور خاص کر میں کھل کے بولنے والا ہوں، میں دل میں باتیں نہیں رکھتا، اگر یہ ایونٹ ہوا ہے اور آپ تقریر کر کے جا رہے ہیں، what is the message؟ یعنی آپ کا تقریر الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو از میسج جائے لاؤڈ اینڈ کلیئر دیٹ وی آر یونائٹڈ۔ میں 5 اگست کے بعد انگلستان گیا، انگلستان میں کہا گیا جی 35,000 ہم لوگ نکلے ہیں، 15 لاکھ ڈائسپورا کشمیری ہے اور 15 لاکھ پاکستانی، 30 لاکھ۔ جب ہم خود اس کا درد محسوس نہیں کریں گے، جارج فلوئڈ کالا کالے کا بیٹا، اس کا روڈ پہ قتل ہوا، کووڈ کو سائڈ پہ رکھ کے، کیا امریکہ اور یورپ میں روڈوں پہ روڈ نہیں نکلے؟ کیا عراق کے لیے جو انگلستان میں جو لوگ نکلے وہ کس لیے نکلے؟ اور پھر آج میں یہ آپ کو باور کراؤں کہ ہم اپنی یونیورسٹیز، تمام یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، جو کشمیر سے جن کا تعلق یا کشمیر پہ جن کا ریسرچ ہے یا ان کی پی ایچ ڈیز ہیں، ان کو انگیج کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نئی نیریٹو بلڈنگ کریں گے، ہم ایک نئی سوچ دیں گے، ہم دنیا کو انہی کی سوچ کے مطابق آگاہ کریں گے۔ ہم آنے والے تمام کی سٹیک ہولڈرز کو یہ باور کرانا چاہیں کہ اب ہمارے بچے بلاگرز بنیں گے، اب سوشل میڈیا موور شیکر بن گئے، ہم مہذب طریقے سے، ہم انسانی حقوق اور انسانی روایات کو سامنے رکھ کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کس سے جا رہی ہے۔ تو آج لیٹ می ایشور یو، بیچ میں بیمار ہوا اور کووڈ کی وجہ سے میں اپنی بہن کو یہ یقین دہانی کرانا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کی روح بھی خوش ہوگی، انشاءاللہ آپ اس پروسیس کا حصہ رہیں گی، آپ کے سمیت سب۔ میں نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگا، ہم مل کر انشاءاللہ، کیونکہ مشورہ سنت انبیاء کرام ہے اور خاصہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ message to the entire global community is that India is trying to instigate the entire globe by initiating certain policies which are against humanity, which are against the basic principle of fundamental human rights. The sole objective of India is to not only polarize this region, but challenging humanity across the globe. We need to wake up. We need to wake up in such a manner so that we very proudly somehow able to convey to our coming generation that let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. So let's join and unite together and protect humanity for our coming generations, and make this globe peaceful for every religion, for every nation, and for every human. Long live humanity. Long live the people of occupied Kashmir, Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan, Ladakh, and all those who are deprived of their due rights. Pakistan Zindabad.